السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، روزے کی برکتیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ایک اور روایت میں ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطان کی قید۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطان اور سرکش جن قید کر لیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی دروازہ نہیں کھلا جاتا۔ آواز دینے والا پکارتا ہے خیر کے طلب کرنے والے متوجہ ہو، اور اے شر کے طالب قید رہو۔ اور ایسا رمضان کی ہر رات ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر کی عبادت 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رمضان کا مبارک مہینہ آیا ہے جس کے روزے اللہ تعالی نے تم پر فرض کیے ہیں۔ اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو توق پہنا دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک رات ہے جس کی عبادت 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس میں جو خیر سے محروم کر دیا گیا وہ ہر بلائی سے محروم کر دیا گیا، گناہوں کی معافی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے ایمان اور احتساب کے احساس کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اور اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جس نے ایمان اور احتساب کے احساس کے ساتھ قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جس نے لیلۃ القدر کی رات ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ قرآن دونوں بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزے کہیں گے کہ اب بے شک میں نے ان کو دن کے وقت کھانے اور شہوت سے روکا، اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن مجید کہے گا کہ میں نے اس کو رات کے وقت سونے سے روک کے رکھا، تو اس کے معاملے میں میری شفاعت قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی شفاعت کریں گے۔ روزے رکھنے والے کا معاوضہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی آخری رات میں میری امت کو بخشش دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، کام کرنے والا جب اپنا کام پورا کرے تو اس کا اجر پورا دیا جاتا ہے۔ حضرت سہل بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام باب الریحان ہے، جس میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ روزہ داروں کے لیے 2 ہری خوشیاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کی نیکی 10 گنا سے 7 گنا بڑھ دی جاتی ہے سوائے روزہ دار کے، پس وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا جزا دیتا ہوں۔ وہ میرے لیے اپنی شہوت اور اپنا کھانا چھوڑتا ہے، روزہ افطار کرتے وقت ملتی ہے، اور دوسری خوشی اس سے اپنے رب سے ملاقات کے وقت ملے گی۔ روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے، اور روزہ ڈال ہے۔ جس دن تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ
نہ فحش بات کرے نہ شور مچائے، اگر اس کو گالی دی جائے یا کوئی اس سے لڑے تو وہ کہے میں روزے سے ہوں۔ لیلۃ القدر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، 9ویں رات کو کہ باقی رہے، 7ویں رات کو باقی رہے، 5ویں رات کو باقی رہے۔ دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔